اسرائیل کے غزہ میں وحشیانہ بمباری جاری ہے۔ اسرائیلی افواج کے تازہ حملوں میں مزید 30 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی حملوں کے جواب میں فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے القسام بریگیڈ نے منہ توڑ جواب دیتے ہوئے اسرائیلی فوج پر جوابی حملے کر دیے۔ القسام بریگیڈ کے حملوں میں متعدد اسرائیلی فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ القسام بریگیڈ نے اسرائیلی ٹینک، بلڈوزر اور ڈرون طیارہ بھی تباہ کر دیا۔ ادھر اسرائیلی فوج نے گزشتہ ماہ غزہ میں 15 فلسطینی امدادی کارکنوں کی شہادت کو پیشہ ورانہ ناکامی قرار دیتے ہوئے ڈپٹی کمانڈر کو برطرف کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق گزشتہ ماہ 23 مارچ کو رفح میں فلسطینی ہلال احمر کی ایمبولینس، اقوام متحدہ کی ایک گاڑی اور فائر ٹرک پر اسرائیلی فوج نے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں اقوام متحدہ کے ایک اہلکار سمیت 15 امدادی کارکنان مارے گئے تھے۔ ایک ہفتے کے بعد 31 مارچ کو تمام 15 افراد کی لاشیں رفح کے علاقے تل السلطان میں ریت میں دبی ملی۔ برآمد شدہ 15 لاشوں میں اقوام متحدہ کا 8 فلسطینی ہلال احمر، 6 فلسطین سول ڈیفنس کے کارکنان تھے۔ لاشوں کے قریب امدادی کارکنوں کی ایمبولینس، فائر ٹرک اور اقوام متحدہ کے نشان والی گاڑی بھی موجود تھی۔ عرب میڈیا نے کہا تھا کہ یہ کارکن رفح کے علاقے تل السلطان میں زخمیوں کو طبی امداد فراہم کرنے پہنچے تھے کہ صہیونی فوجیوں کی براہ راست گولیوں کا نشانہ بنے۔ اسرائیلی فوج نے ابتدائی طور پر دعویٰ کیا تھا کہ یہ قافلہ بغیر ہیڈ لائٹس یا ایمرجنسی لائٹس کے مشکوک انداز میں حرکت کر رہا تھا، لیکن بعد ازاں ایک ویڈیو سے دعویٰ غلط ثابت ہوا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی جانب سے جاری ویڈیو میں گاڑیاں ایمرجنسی لائٹس کے ساتھ واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی اور عملہ بھی وردیوں میں تھا۔ تاہم اب تحقیقات کے مطابق اسرائیلی فوج نے تسلیم کیا کہ گزشتہ ماہ غزہ میں 15 امدادی کارکنوں کی ہلاکت ایک عملی غلط فہمی اور احکامات کی خلاف ورزی کا نتیجہ تھا۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے کی گئی تحقیقات میں کئی سنگین کوتاہیوں کا انکشاف بھی ہوا، جبکہ واقعے میں شامل یونٹ کے ڈپٹی کمانڈر کو نامکمل اور غلط رپورٹ دینے پر برطرف کر دیا گیا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ مارچ میں غزہ میں پیش آنے والے واقعے میں 15 امدادی کارکنوں کی ہلاکت کی وجہ پیشہ ورانہ ناکامیاں تھیں۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا کہ تحقیقات کے دوران واقعے میں کئی غلطیوں، احکامات کی خلاف ورزیوں اور واقعے کی مکمل رپورٹ نہ دینے کی نشاندہی ہوئی ہے۔ تاہم فوج نے اس حملے میں ملوث فوجیوں کے فیصلوں کا دفاع کیا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا تھا کہ اہلکاروں نے اس واقعے کے دوران اندھا دھند فائرنگ نہیں کی، بلکہ انہوں نے ایک واضح خطرہ محسوس کرتے ہوئے فائرنگ کی، جسے فوج نے عملی غلط فہمی قرار دے دیا۔ تحقیقات کے نتیجے میں 14ویں بریگیڈ کے کمانڈنگ آفیسر کو سرزنش کا خط جاری کیا گیا، جبکہ اس واقعے میں ملوث بٹالین کے ڈپٹی کمانڈر کو عہدے سے برطرف کر دیا گیا۔ اسرائیلی فوج کے مطابق اس میجر رینک کے افسر نے نہ صرف فائرنگ کا حکم دیا بلکہ خود بھی قافلے پر فائرنگ کی اور واقعے کی نامکمل اور غلط رپورٹ پیش کی، جس کی بنیاد پر انہیں ذمہ دار قرار دے کر عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ واقعے میں غیر متعلقہ شہریوں کو پہنچنے والے نقصان پر افسوس ہے۔ اس سے قبل اقوام متحدہ اور دیگر عالمی تنظیموں نے اس واقعے کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا۔ اقوام متحدہ کے مطابق 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے غزہ پر جاری اسرائیلی جارحیت میں 50,000 سے زائد شہری شہید ہو چکے ہیں، جن میں کم از کم 1060 طبی کارکن شامل ہیں۔